آج کل کے دور میں ہم جیسے لوگ کسی کا کھاتے ہوئے، کسی کا حق بھی کھاتے ہوئے ہم نہیں سوچتے کہ یہ ہم صحیح کھا رہے ہیں یا غلط کھا رہے ہیں، ہم کیا کریں۔ لیکن جو ہمارے بزرگ تھے، جو گزر گئے، وہ ہمیں زندگی کے یہ طور اور طریقے نہیں سے رکھا کر گئے۔ ہمیں انہوں نے یہ نہیں سکھایا کہ کچھ بھی کھاؤ تو یہ نہ جانو کہ یہ ہمارے لیے حلال ہے کہ حرام۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی اپنے اندر ایک بھی لقمہ اپنے حلق سے اتارتے ہیں، کیا ہمیں وہ جاننا نہیں چاہیے کہ وہ ہمارے لیے حلال ہے یا حرام ہے۔ ہم نے کسی کا حق تو نہیں کھا لیا، ہم نے کسی سے مرضی سے پوچھے بنا کچھ کھا تو نہیں لیا۔ اب اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ پھلوں کی ریڑیاں ہوتی ہیں، کچھ بھی ہوتے ہیں، لوگ کھڑے کھڑے سامان تولتے، اٹھا کر کوئی بھی چیز منہ میں ڈال دیتے ہیں۔ کبھی تو وہ دکان والا دیکھ رہا ہوتا ہے اور کبھی کسی کا دھیان بھی نہیں ہوتا، تو ہم بھی نہیں اس کو بتاتے کہ ہم نے یہ آپ کی چیز اٹھا کر کھا لی ہے، ہم نے یہ چیز آپ کی اٹھائی ہے، یہ ہم نے کھائی ہے۔ دیکھیے، اگر تو وہ دیکھ رہا ہے، اگر تو آپ نے اس سے پوچھا ہے، تو وہ آپ نے پوچھ کر اپنے منہ میں ڈالا ہے، اس نے آپ کو اجازت دی ہے کہ ٹھیک ہے تم کھا لو، تو وہ یا آپ کی رقم میں سے رقم کاٹتا ہے یا ویسے ہی وہ کہہ دیتا ہے کہ آپ کھا لو، تو وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ اور اگر آپ یوں ہی کچھ بھی اٹھا کر اس کا اپنے منہ میں ڈال لیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے آپ کو چاہیے کہ آپ جب بھی کوئی بھی اس طرح کی کوئی بھی ہم چیز کھاتے ہیں، ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم جو بات کریں گے وہ اسی بارے میں ہوگی، لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کروں گی کہ ویڈیو کو لائک کر لیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور پلیز ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ بات آج ہم کرنے والے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی، جی ہاں، غوث پاک سرکار کے والد گرامی کے بارے میں۔ حضرت فرماتے ہیں، حضرت غوث پاک سرکار کے والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں جوان تھا تو گرمی بہت تھی، شدید گرمی تھی، تو میں گزر رہا تھا تو ایک نہر میں پانی کے بہاؤ میں ایک سیب تیرتا ہوا آیا، وہ میں نے ہاتھ بڑھایا اور سیب کو اٹھا کر کھا لیا۔ بھوک بہت تھی اور پیاس بھی لگی تھی، گرمی بھی بہت تھی، تو جب میں نے وہ سیب کھایا تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ کیا یہ مجھ پہ گویا یہ میرے لیے تھا، یہ حلال ہے مجھ پر۔ کہتے پھر میری روح تڑپی اور فرمانے لگا کہ میری روح تڑپی اور میں نے دیکھا کہ یہ پانی کا بہاؤ کس طرف سے آ رہا ہے۔ وہ پانی کے بہاؤ کی طرف گئے اور پانی کے بہاؤ کو دیکھا، دیکھتے گئے اور چلتے گئے، اور جب انہوں نے دیکھا وہاں جا کر تو سیب کا باغ تھا، باغ کے کچھ پودے پانی کی طرف کو لٹکے ہوئے تھے اور اسی وجہ سے وہاں سے ایک پھل ٹوٹ کر اس نہر میں گر رہا تھا اور بہتا جا رہا تھا۔ تو وہ باغ کے مالک کے پاس گئے تو کہا، بزرگوں، میں نے آپ کے باغ کا ایک سیب کھا لیا ہے تو مجھے معاف کر دیجئے، میں کب سے کہہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن وہ باہر بھی نہیں آ رہا، تو مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں یہ میرے لیے جہنم کا سبب نہ بن جائے۔ سید زادے تھے، ان کو خوف خدا تھا، اللہ پاک کی ذات کا ڈر تھا، زیادہ دنیا کا نہیں تھا، ڈر اس آخرت کا تھا۔ فرمانے لگے، میں نے ان سے کہا کہ مجھے معافی دے دیں یا کوئی معاوضہ لے لیں اس کا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جاؤ جا کر کھیتوں کو پانی لگاؤ۔ کچھ دن رہے، کچھ مہینے رہے، کچھ مہینے وہاں پر رہے، کام کرتے رہے۔ کچھ مہینوں کے بعد پھر ان کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ بزرگوں سے کہنے لگے کہ مجھے معاف کر دیں، میں اس چیز کو اپنے لیے حرام نہیں کرنا چاہتا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، معافی نہیں مل سکتی۔ انہوں نے کہا، حضور کیسے معافی ملے گی؟ تو وہ بزرگ نے کہا کہ میری ایک بیٹی ہے، اس سے نکاح کر لو، وہ اندھی ہے، گونگی ہے، بہری ہے اور لنگڑی ہے، چل پھر وہ نہیں سکتی، اگر تو اس سے شادی کر لو تو تمہیں معافی مل جائے گی۔ فرمانے لگے کہ مجھے یہ خوف خدا تھا کہ کہیں جو میں نے اپنے اندر رزق ڈال لیا ہے وہ میرے لیے جہنم کا سبب نہ بن جائے۔ تو کہنے لگے میں نے خدا کی رضا کے لیے نکاح کے لیے ہاں کر دی۔ فرمانے لگے نکاح ہوا، جب رات کو میں حجرے میں گیا، اپنے کمرے میں گیا، تو میں نے دیکھا کہ خوبصورت حوروں جیسی لڑکی جو بولتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، دیکھتی بھی ہے، چلتی پھرتی بھی ہے۔ تو کہنے لگے میں پریشان ہو گیا اور میں واپس دوڑا اور جا کر کہا، حضور وہ اندر میرے والی نہیں ہے۔ فرمانے لگے کہ اندر میرے والی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو نہ سن سکتی ہے، نہ دیکھ سکتی ہے، نہ بول سکتی ہے۔
تو نہ چل سکتی ہے لیکن اندر جو ہے وہ تو بہت خوبصورت ہے، دیکھتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، بولتی بھی ہے، کھاتی بھی ہے، پیتی بھی ہے، سب کچھ ہے، چلتی بھی ہے۔ انہوں نے کہا بیٹا میں نے تجھے اس لیے کہا تھا کہ وہ گونگی ہے، کیونکہ جب سے میں نے اس لیے کہا تھا کہ وہ اندھی ہے کیونکہ جب سے وہ پیدا ہوئی ہے اس نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، جب سے وہ بڑی ہوئی ہے بہت اپنے اللہ کے ذکر اور اللہ پاک کے ذکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پاک کے سوا وہ کچھ نہیں پڑھتی، کچھ نہیں بولتی۔ میں بہت محبت کرنے والا والد ہوں لیکن مجھ سے بھی کبھی کوئی تقاضا نہیں کیا اس نے۔ میں نے کہا تھا گونگی اس لیے کہا تھا کہ وہ کچھ نہیں بولتی ہے، اندھی اس لیے کہا تھا کہ اس نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، اور سن نہیں سکتی اس لیے کہا تھا کہ کوئی جھوٹ بول رہا ہو یا کوئی کسی کی غیبت یا چغلی کر رہا ہو یہ وہاں سے اٹھ جاتی ہے، کبھی اس نے وہ نہیں سنی۔ اور لنگڑی اس لیے کہا تھا کہ کبھی اس نے گھر سے باہر قدم نہیں رکھا، تو کہتے اس لیے میں نے کہا تھا کہ نہ یہ دیکھ سکتی ہے، نہ بول سکتی ہے، نہ سن سکتی ہے، نہ چل سکتی ہے۔ فرمانے لگے میں نے اس طرح کی عورت سے نکاح کیا اللہ کی رضا کے لیے، خدا کو راضی کرنے کے لیے، اپنے اس جو میرے پیٹ میں رزق گیا تھا، سیب گیا تھا، اس کو حلال کرنے کے لیے میں نے نکاح کیا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے شیخ عبدالقادر جیلانی جیسا، غوث پاک جیسا، میرا جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ تو دیکھیں جب ہم کسی کا کیا ہمیں اس سارے واقعے کو سن کر، بول کر، پڑھ کر کیا سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم نے کبھی کیا یہ سوچا ہے کہ جو ہمارے اندر رزق جا رہا ہے کیا وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ مجھے تو یہ واقعہ پڑھ کر بہت زیادہ ایک اندر سے سوچ آئی کہ کیا میں نے اپنی بھی بات کر رہی ہوں، کیا ہم نے کبھی یا میں نے کبھی ان چیزوں کا خیال کیا کہ یار ہمیں تو جو چیز ملتی ہے کہیں سے بھی ملے ہم کھا لیتے ہیں، ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ ہمارے لیے حلال ہے یا نہیں، ہم صحیح کر رہے ہیں یا نہیں، ہم تو بس کھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے اس رزق کو، اس سیب کو ایک حلال کرنے کے لیے کئی مہینوں ان کے گھر کام کیا، پھر بھی انہوں نے کہا کہ میں معاف نہیں کروں گا، میری بیٹی سے نکاح کر لو، ٹھیک ہے۔ وہ خوبصورت جوان تھے، سید تھے، ماتھا روشن تھا ان کا، سید زادے تھے وہ، تو پھر بھی انہوں نے اپنے اس رزق کو حلال کرنے کے لیے ان کے گھر میں کام کیا، کئی مہینے کام کیا۔ پھر انہوں نے جب کہا کہ گونگی، بہری، لنگڑی، یہ تو ان کو بعد میں پتہ چلا کہ وہ بہت خوبصورت ہے، ماشاءاللہ سے سب کچھ ہے ان کے پاس، خدا کی ہر نعمت، ہر رحمت ہے ان کے پاس، یہ تو ان کو بعد میں پتہ چلا، لیکن انہوں نے تو اللہ کی رضا کے لیے ایک گونگی، ایک بہری، ایک اندھی لڑکی سے، ایک لنگڑی لڑکی سے شادی کی جس میں چاروں چیزیں نہیں تھی، انہوں نے تو اس سے شادی کی، لیکن یہ تو ان کو نکاح کی رات کو پتہ چلا کہ ان کے پاس سب کچھ موجود ہے، وہ دیکھ بھی سکتی ہیں، سن بھی سکتی ہیں، بول بھی سکتی ہیں، تو اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے نکاح کیا، اور اس رزق کو حلال کرنے کے لیے، اس کی معافی چاہنے کے لیے انہوں نے نکاح کرنے کے لیے ہاں کر دی۔ بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔